دوستو، ہماری خصوصی پیشکش اندراج پلس میں خوش آمدید۔ یہ عرب دنیا ہے، بڑے بڑے صحراؤں پر مشتمل اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جتنے زیادہ اس خطے میں قدرتی وسائل موجود ہیں، اتنا ہی یہ خطہ جمہوریت، انسانی حقوق اور قومی حمیت کے تصورات سے دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہائیوں سے قائم آمریتیں اور بادشاہتیں اس خطے کی خاص پہچان ہیں، اور 21ویں صدی میں بھی عرب دنیا حقیقی انفرادیت اور استقامت سے نابلد ہے۔ مصر سے لے کر سعودی عرب اور اردن تک، عمان سے لے کر عرب امارات اور بحرین تک، آج بھی عرب دنیا ڈکٹیٹرز اور شاہی خاندانوں کے زیر اثر ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کے وہ مفادات ہیں جن کا تحفظ ہر قیمت پر کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ سے سوویت یونین تک اور پھر امریکہ کے عروج تک، عرب دنیا ہمیشہ عالمی طاقتوں کی کالونی ہی رہی، اور عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے عرب دنیا میں اپنی مرضی کے حکمران لاتی رہیں۔ اور آج کے دن بھی محمد بن سلمان سے لے کر جنرل سیسی تک، عرب دنیا ایک غلام ہے جسے امریکہ گزشتہ 3 دہائیوں سے سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ میں انتخابات ہوں اور اس کا اثر عرب دنیا پر نہ پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ عرب حکمران جو فقط اس وجہ سے اقتدار میں ہیں کہ انہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے، امریکی انتخابات پر خاص نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا عرب دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو عرب دنیا کہاں سٹینڈ کرے گی؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے صدر ہیں، ایک ایسے شخص ہیں جو اسٹرانگ مین کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو کمزور ہونے کے باوجود ایک مضبوط شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی رہنماؤں میں ژی جن پنگ، کم جونگ ان، ولادیمیر پوٹن، مودی اور اردوان ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ حکمران ہیں، اور عرب دنیا میں بھی یہی سیم فارمولہ اپلائی ہوتا ہے۔ عرب دنیا میں جتنے بھی اسٹرانگ لیڈرز ہیں یا ڈکٹیٹرز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال مصر کے موجودہ صدر جنرل عبد الفتاح السیسی ہیں۔ 2019 میں G7 کے سالانہ اجلاس میں ملاقات کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل سیسی کو اپنا پسندیدہ ڈکٹیٹر قرار دیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنرل سیسی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر جنرل سیسی کی بات کریں تو وہ خود بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو جارحانہ ہوں، جو طاقت کے استعمال پر یقین رکھتے ہوں، ایسے لوگ جو میڈیا کے سخت ناقد ہوں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوں اور پاپولسٹ ایجنڈے پر عمل پیرا ہوں۔ جنرل سیسی بھی انہیں پسند کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہمیشہ ایسے لوگوں کی سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مصر کی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس پسندیدگی کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے امریکہ کے صدر باراک اوباما تھے، جنہوں نے مصر کی امداد اس وجہ سے روک لی تھی کہ مصر میں 2013 میں عرب سپرنگ کے نتیجے میں حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا۔ لیکن
جب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر سر اقتدار آئے ہیں انہوں نے نہ صرف مصر کی امداد بحال کی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باوجود مصر میں جمہوریت کے بنیادی تصورات کی خلاف ورزی کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل سیسی کو فائٹر جیٹس بھی فراہم کیے ہیں تاکہ مصر کا دفاع پہلے سے مضبوط ہو سکے۔ اور اس قربت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ مصر اسرائیل کا ہمسایہ ہے، اور چونکہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اور اسرائیل کا امریکہ پر اثر بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، تو اس لحاظ سے اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ وہ مصر کو استعمال کرتے ہوئے عرب دنیا سے تعلقات استوار کرے۔ تو اس لحاظ سے مصر اور امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرینکنس، ان کی دوستی اور پسندیدگی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل سیسی امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کے بقول اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو مصر کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک اور مضبوط حمایتی 4 سال کے لیے موجود رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب کے بارے میں پالیسی کی بات کریں تو یہ باراک اوباما سے یکسر مختلف ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد اپنا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب ہی کا کیا تھا، جہاں پہ انہوں نے دفاع سمیت اسلحے سمیت بہت سارے معاہدوں پر دستخط بھی کیے تھے۔ اور چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک جارحانہ موڈ کے مالک ہیں اور خود کو ہمیشہ اگریسو انداز میں پیش کرتے ہیں، تو اس لیے سعودی عرب کے ڈی فیکٹو لیڈر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو بھی انہوں نے ہمیشہ مدد فراہم کی ہے۔ ہر مشکل وقت میں جب بھی محمد بن سلمان کا اقتدار خطرے میں نظر آیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی پہلے سے کہیں زیادہ مدد کی، جس کی سب سے بڑی مثال 2018 میں سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگی کا ترکی میں قتل ہے۔ امریکی کانگریس کا موقف تھا کہ اس کے پیچھے سعودی عرب اور خاص طور پر محمد بن سلمان کا ہاتھ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کی تحقیقات کا مطالبہ یکسر مسترد کر دیا اور محمد بن سلمان کو اس معاملے میں سپورٹ کی۔ اس کے علاوہ یمن میں جنگ چھیڑنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب سے $8 ارب کا دفاعی معاہدہ بھی کیا، جس میں جدید ہتھیار بھی شامل ہیں جو سعودی عرب کو امریکہ نے فراہم کرنے تھے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک سعودی عرب کی بات کریں تو یہاں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں، اور اس معاملے پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ خاموش ہیں۔ سعودی عرب میں اینٹی کرپشن ڈرائیو ہو یا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر پابندیاں ہوں، خواتین کو حقوق فراہم کرنے ہوں، یا اس کے علاوہ محمد بن سلمان کا اپنی طاقت کے اظہار کے لیے کچھ بھی کرنے کی جستجو ہو، ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو سپورٹ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بقول اگر محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا مکمل بادشاہ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہو۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہیں ہوتے تو امریکہ کی پالیسیاں سعودی عرب کے بارے میں بدل جائیں گی، اور خاص طور پر یمن میں جاری جنگ اور سعودی عرب کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکہ میں سخت قسم کا ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے۔
تو دوستو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرب دنیا کے مفاد میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں کامیاب ہوں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن میں کامیابی کا واضح مطلب یہ ہے کہ عرب دنیا میں حکمرانوں کے اقتدار اور ان کی بادشاہتوں کا سلسلہ مزید طویل ہو جائے گا اور ان کو وہ سب کرنے کی کھلی اجازت ہوگی جو وہ کرنا چاہیں گے، کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو عرب دنیا میں سب سے زیادہ خوشی منائی جا سکتی ہے، کیونکہ عرب حکمرانوں کے اقتدار کو مضبوط کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔